آپ سے کچھ باتیں کرنی ہے نعت خوانی کے حوالے سے جی. تو ہماری بعض معزز شخصیات ہوتی ہے وہ نعت خوانوں کو نصیحت کرتے ہوئے ان کا لہجہ بڑا سخت ہو جاتا ہے جی. ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ نعت خوان ان کے جو ہے نا وہ نشانے پر ہوتے ہیں. صحیح ہے. آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شیخ صاحب دیکھیے، سب سے پہلے تو میں یہ عرض کروں گا کہ اس بارے میں میرا اپنا جو ایک سوچ ہے، اپنی ایک جو نظریہ ہے اپنا، وہ دیگر علماء سے جدا نہیں ہوگا. بنیادی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے دو چیزیں بڑی اہم ہیں. ایک تو یہ کہ ہمارے جو نعت خواں حضرات ہیں ہمارے لیے قابل احترام ہیں. جی. اگر کسی کے ذہن میں یہ غلط فہمی ہے کہ علماء کے ہاں نعت خواں حضرات کی قدر نہیں ہے، ان کی اہمیت کا اندازہ علماء کو نہیں ہے، جی. تو میں اپنی اس بنیادی گفتگو میں ہی بتا دوں سننے والوں کو بھی جی. کہ الحمدللہ ہم نعت خواں حضرات کی قدر، ان کی اہمیت اور ان کا مقام اور ان کا جو وقار ہے، ہم اسی طریقے سے اپنے ذہن میں رکھتے ہیں جس طریقے سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وہ نعت خواں صحابہ کرام جن کے اسماء گرامی حدیث طیبات میں آئے، ان کا ایک نقشہ ہمارے ذہن میں ہوتا ہے. اس اعتبار سے ہم نعت خواں حضرات کی قدر اور اہمیت کو مد نظر رکھتے ہیں. جی. جو بات میں عرض کر رہا تھا کہ میرا اپنا جو نقطہ نظر ہے نعت خواں حضرات کے حوالے سے، پہلی بات یہ کہ یہ آپ کے سوال کے جواب میں پہلی بات یہ کہ نعت خواں حضرات کو خود چاہیے کہ وہ اپنا کردار اتنا اعلیٰ اور اتنا عرفہ کر دیں، اتنا بلند اور اتنا بالا کر دیں جی. کہ کسی کو ان کی ذوات پر گفتگو کرنے کا موقع ہی نہ ملے. چاہے وہ آن دا ریکارڈ بات کرنی پڑے، چاہے وہ آف دا ریکارڈ، کوئی بھی ان کی ذات پر انگلی نہ اٹھا سکے. صحیح. اس کے لیے سب سے جو مطلب سب کچھ جو ہے اس کے لیے وہ شریعت مطہرہ کی پاسداری ہے. نعت خواں کا کردار، اس کی گفتار، یہ دونوں چیزیں، کردار اور گفتار اتنا اجلا، نکھرا اور ستھرا ہونا چاہیے کہ وہ چلتا پھرتا گویا کہ شریعت مطہرہ کی تصویر ہو. جب نعت خواں حضرات کا اس طرح کا اپنا ایک کردار ہوگا اور اپنا ایک ان کا ایک کریکٹر ہوگا معاشرے کے اندر، تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر کوئی بھی ان کے اوپر بات نہیں کر سکے گا. جیسے سیدی اعلیٰ حضرت نے اور دیگر بزرگوں نے نعت خواں کے لیے شرائط لکھی ہیں، ون لائنر اگر بات کریں تو وہ یہی ہوگی. لیکن اب یہ جو جن لوگوں کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے معاشرے کا یہ سب سے بڑا المیہ ہے کہ ہم دوسروں کے فیصلے کرتے وقت جج ہوتے ہیں اور جب ہم اپنا فیصلہ کرنے لگتے ہیں تو ہم وکیل بن جاتے ہیں. جی. نعت خواں حضرات پر اتنا برہم ہونا اور اپنے لہجے کو اتنا ترش رکھنا، اتنا سخت رکھنا کہ ایسے لگے کہ دنیا کے سارے غم اس نعت خوانوں پر گفتگو کرنے والے حضرت کو یا اس معزز شخصیت کو نعت خوانوں ہی نے دیے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کردار ہے اور یہ جو انداز گفتار ہے، اپنے لہجے کو ترش رکھنا اور اپنا سارا غصہ اور جلال کے لیجئے، آپ بہت معزز شخصیت ہیں تو آپ کے لیے جلال مبارک کا لفظ استعمال کر لیتے ہیں ادب کے طور پہ، تو آپ کا جو جلال ہے یہ اس بات کی عکاسی نہیں کرتا کہ آپ اس نعت خواں کی، جس کی بھی آپ اصلاح کرنا چاہتے ہیں، آپ اصلاح کی نیت سے آپ اس کے ساتھ بات کر رہے ہیں. آپ نے اس کی اصلاح کرنی ہے تو آپ اکیلے میں بھی کر سکتے ہیں. جی. انتہائی افسوس کی بات یہ ہے کہ دل دکھتا ہے اس وقت کہ جب نعت خواں حضرات بڑے اچھے نعت خواں بھی ہیں، آواز کے ساتھ ساتھ وہ اپنے کردار کے بھی اچھے ہیں، ان کو بھی ہٹ کیا جاتا ہے، مجموعی طور پہ بول کے سبھی اس میں آ جاتے ہیں، عمومی طور پہ سب کو شامل کیا جاتا ہے، تو ان کے کردار کو اتنے غصے کے ساتھ، اتنے جلال کے ساتھ ہٹ کیا جاتا ہے تو لوگ جو ہے وہ ان سے پھر متنفر ہونے لگتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس طرح کا رویہ نعت خواں حضرات کے ساتھ رکھنا درست نہیں ہے. شاہ صاحب، میں نے گزشتہ دنوں ایک معزز شخصیت کی تقریر سنتے ہوئے جو ہے نا وہ یہ بات دیکھی کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نعت خوانی کے حسن زن کو ہندوؤں اور عیسائیوں کے حسن زن سے ملانا، تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اللہ اکبر، یہ بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ سخت جملہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ انہوں نے جن کی طرف آپ جن کی بات بتا رہے ہیں، جو بھی شخصیت ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ اگر آپ کو یہ ایک خوش فہمی ہے
حسن زن ہے کہ نعت خوانی کرنے سے میں جنت میں چلا جاؤں گا، تو اس طرح کا حسن زن تو جو ہے وہ ہندوؤں کو بھی ہے، عیسائیوں کو بھی ہے. یہ بہت سخت جملہ ہے. یہ ایک رحمانی عمل ہے، یہ اللہ جل مجدہ الکریم کے محبوب کی ثنا خوانی کا عمل ہے. اس کو آپ رحمانی عمل کہہ سکتے ہیں، بلکہ ہے ہی رحمانی عمل. جی آپ اس رحمانی عمل کو اور اس اللہ کے محبوب کی ثنا خوانی کے عمل کو آپ جو ہے وہ ہندوؤں اور عیسائیوں کے حسن زن کے ساتھ ملا رہے ہیں. کیا آپ اپنے ضمیر سے یہ پوچھئے، جس نے بھی یہ بات کی، میں کسی کی بات نہیں کرتا، جس نے بھی یہ بات کی ہے وہ اپنے ضمیر سے پوچھے کہ کیا قرآن مجید الفرقان الحمید کے اندر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نعتیں، آپ علیہ السلام کی تعریف، آپ کی ثنا موجود نہیں ہے؟ کیا قرآن مجید کے بعد احادیث طیبات کے اندر نبی پاک علیہ السلام کی ثنا موجود نہیں ہے؟ تو اس عمل کو آپ ہندوؤں اور عیسائیوں کے عمل سے تشبیہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں. اس عمل کے حسن زن کو آپ ان کے حسن زن سے تشبیہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جس عمل کو دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت حسان بن ثابت کو دعائیں دیا کرتے. سیاہ ستہ کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے کہ حضرت حسان بن ثابت کو نبی پاک علیہ السلام دعائیں دیا کرتے تھے کہ جب تک حسان ہمارے نعتیں پڑھ رہا ہے، ہماری طرف سے دشمنوں کو جواب دے رہا ہے، تو روح القدس ان کی مدد کرتے رہیں گے. اس مبارک اور مقدس عمل کو آپ جو ہے، اس کے حسن زن کو آپ ہندوؤں اور عیسائیوں کے حسن زن کے ساتھ جو ہے آپ تشبیہ دے رہے ہیں کہ جس عمل کے بدلے میں حضرت عباس نے ایک جنگ کے موقع پر واپسی پر نبی پاک علیہ السلام کو جب نعت سنائی، آپ نے سنا ہے، بڑی مشہور حدیث ہے، تو نبی پاک علیہ السلام مسکرائے اور آپ نے دعائیں دی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہنستا مسکراتا رکھے. اسی طرح ایک نعت خواں صحابی نے نبی پاک علیہ السلام کو نعت سنائی، اشعار سنائے، تو آپ علیہ السلام نے دعا دی کہ اللہ تعالیٰ تیرے دانتوں کو ہمیشہ سلامت رکھے، یعنی تیری مسکراہٹ کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. تو وہ عمل جو نبی پاک علیہ السلام کی دعاؤں کا سبب ہے، اس کو آپ ہندوؤں اور کرسچنوں کے حسن زن کے ساتھ، یعنی اس عمل کے حسن زن کو کرسچنوں اور ہندوؤں کے حسن زن کے عمل کے ساتھ آپ تشبیہ دے رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک عالم کی شان نہیں ہے، یہ بہت سخت جملہ ہے. اگر اس کے مقدمات اور اس کے دیگر جو سابقے اور لاحقے، ان کو اگر آپس میں ملایا جائے تو یہ بات بڑے دور تک جاتی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی عالم دین کو اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے. شاہ صاحب، میرا ایک اور سوال ہے اس بارے میں کہ بڑے نعت خوانوں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ تکبر کرتے ہیں. ہاں، تو اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے، ہم نے دیکھا ہے کہ بعض اوقات ہمارے جو مبلغین ہیں، جو داعی ہیں دین حق کے، دین مبین کے، اہل السنہ کی جو ترویج و اشاعت کا بیڑا جنہوں نے اٹھایا ہوا ہے، ان لوگوں کو عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ جو ہے نعت خواں حضرات سے ان کا کوئی ایک لمحے کا بھی حسن زن نہیں ہوتا. ایک لمحے کے کروڑویں حصے میں بھی وہ حسن زن نہیں رکھتے. بھائی آپ نے کیا اس کے دل کے اندر جھانک کر دیکھا ہے کہ وہ متکبر ہے؟ بعض اوقات تھکن کے آثار ایسے ہوتے ہیں. ظاہر ہے ہم خود اس فیلڈ سے وابستہ ہیں، پورا دن سفر کرتے ہیں، پھر رات کو کہیں جا کر پہنچتے ہیں، پھر پوری رات سفر کرتے ہیں، دن کو تھوڑی دیر سونے کا موقع ملتا ہے، تو وہ تھکن کے آثار جو ہے وہ بدن پر ایسے ہوتے ہیں، وہ چہرے پر جو ہے اس کا ایک ایسا امپریشن آ رہا ہوتا ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ یہ متکبر آدمی. ایسا نہیں ہے شیخ صاحب، بالکل بھی ایسا نہیں. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک بہت لمبا سفر ہوتا ہے، تو اس لمبے سفر سے آپ آتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی آپ کو فوراً اسٹیج پر بھی بیٹھنا پڑتا ہے. جی، تو اس سے بھی کیا ہوتا ہے کہ چہرے پر ایسے تاثرات، تھکن کے تاثرات ہوتے ہیں، لیکن لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تکبر کے تاثرات ہوتے ہیں. چونکہ ہم خود اس راہ کے مسافر ہیں، تو ہمیں پتہ ہے کہ کتنی مشکلات اس آدمی کے لیے ہوتی ہیں جو دین حق کا داعی بنتا ہے. اس کو کتنی مشکلات، کتنی تھکن اور کتنی رکاوٹیں، اور اس کے لیے کتنا جو ہے وہ سمجھیے کہ ایک صبر آزما مراحل اس کے لیے ہوتے ہیں. جی. اور پھر سب سے بڑھ کر یہ بات کہ میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے کیا سامنے والے کے دل کے اندر جھانک کر دیکھ لیا ہے جی کہ یہ متکبر ہے؟ کیا واللہ علیم بذات الصدور، کیا آپ علیم بذات الصدور کے اس عہدے پر سرفراز ہو گئے کہ آپ کسی کے چہرے کے آثار کو دیکھ کر آپ یہ کہہ رہے ہیں
کہ جی یہ متکبر ہے, تکبر کرتے ہیں. یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ اگر کوئی آدمی آپ سے ہاتھ نہیں ملا پاتا, کوئی نعت خواہ, تو میں مکمل طور پہ نعت خواہ حضرات کی تائید نہیں کرتا اگر تو وہ کسی عذر کی وجہ سے ہاتھ نہیں ملاتے, کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو خطرات بھی لاحق ہوتے ہیں آوات الناس سے, تو وہ ہاتھ ملائے. تو آپ کو پتہ ہے کہ آج کل زمانہ بہت آگے نکل گیا, ویڈیو کے اندر ہم اس طرح کی باتیں کر بھی نہیں سکتے. ہاتھ ملائے تو وہ کیا پتہ کس طریقے سے ان کے ساتھ کیا سلسلہ ہو جائے. تو بعض اوقات یہ جو ایس او پیز جس کو کہتے ہیں یہ بھی مد نظر ہوتی ہیں, لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ چونکہ وہ ایک بھیڑ ہوتا ہے تو اس بھیڑ کے اندر ایک ہے وہ, آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا معاملات ہوتے ہیں, کس طریقے سے لوگ ہوتا ہے. یہ علماء کے ساتھ بھی ہوتا ہے, نعت خوانوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے. پبلک کو جو ہے نا وہ فیس کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. آپ دیکھتے ہیں کیسے لوگ ٹوٹتے ہیں. اور پھر سب سے بڑا پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ کا ٹائم بھی ضائع ہوتا ہے. آپ ایک آدمی سے ملنے لگے, دوسرے سے, تیسرے سے, پھر آپ کو وہاں رکنا پڑتا ہے, آدھا پونا گھنٹہ آپ کا وہیں پر نکل جاتا ہے. پھر اب ظاہر ہے پھر کوئی کہے گا کہ جی نکل گیا تو کیا ہوا آپ لوگوں سے ملنے. تو بھائی آگے جس سفر پر پہنچ رہے ہیں کیا پتا وہ رستہ کیسا ہے. ہم یہاں سے ٹائم پر نکلنے کی وجہ سے سوچ رہے ہیں کہ بھائی آگے کسی مصیبت کا سامنا نہ کرنا پڑے. تو یہ ساری چیزیں مد نظر رکھنی چاہیے. اتنی جلدی کسی پر بھی یہ حکم نہیں لگانا چاہیے کہ جی یہ متکبر ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ رویہ بھی درست نہیں ہے. اچھا شاہ صاحب, یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کچھ نعت خوان جو ہے نا وہ اپنا ٹائم وغیرہ پورا کر کے, نعت خوانی کر کے, تو ایک سائیڈ میں جا کے جو ہے نا وہ اپنی جو ہے نا وہ ڈیمانڈ وغیرہ جو بھی انہوں نے کی ہوئی ہوتی تو وہ جا کے جو ہے نا برابر میں گن لیتے ہیں. تو کیا کہیں گے؟ دیکھیے اب یہ اگر کسی نے خود دیکھا ہے کسی نعت خواہ کو, یا کسی کو بھی خود دیکھا ہے کہ جی وہ جو ان کا اجارہ وغیرہ جو بھی طے ہوا تھا تو وہ جا کر سائڈ پر کسی جگہ پر گن رہے ہیں, تو خود دیکھا ہے, تو میرے خیال سے اس کو پردہ پوشی کرنی چاہیے. یہ کوئی ایسا عمل تو نہیں ہے کہ جس کو آپ لوگوں کے سامنے اچھالیں کہ بھائی یہ اس عمل کے ذریعے سے العیاذ باللہ ثم العیاذ باللہ اس پر کیا کوئی حکم شرع لگتا ہے کہ اس کو ایسے نہیں کرنا چاہیے. آپ جو ہے اس کو لوگوں کے سامنے اس کو اچھال رہے ہیں اور لوگوں کو سنا رہے ہیں کہ دیکھیں جی یہ ایسے رقم گنتے ہیں تو یہ کرتے. میرے خیال سے یہ بھی ایک وہ بات ہے کہ یا تو یہ ناکامی کی دلیل ہے, کوئی بہت زیادہ ناکام ہوا ہو کسی شعبے میں تو وہ اس طریقے سے لوگوں کے اوپر جو ہے وہ ہٹ کرتا ہے اور انہیں نقصان پہنچاتا ہے اپنی گفتگو کے ذریعے سے. تو یہ کوئی ایسا عمل نہیں ہے کہ ایسے جو ہے وہ کسی کی کمزوری گردانا جائے یا اس کے لیے برا سمجھا جائے. صحیح. شاہ صاحب بہت ساری باتیں کلیئر ہو گئی ہیں. میرا ایک اور سوال ہے کہ بعض ہماری معزز شخصیات یہ بھی کہتے ہیں کہ نعت خوانوں کے کوئی فضائل نہیں ہیں. کیا کہیں گے آپ اس بارے میں؟ نعت خوانوں کے, نعت خواہ کی کیا ویلیو ہے, کیا اس کی عزت ہے, کیا اس کے فضائل ہیں؟ اللہ کا شکر ہے کہ آپ کو بہت ساری باتیں کلیئر ہو گئی. میں اللہ تعالیٰ کا اس بات پر شکر بجا لاتا ہوں. دیکھیے شیخ صاحب, یہ بات کرنا کہ نعت خواہ کے کوئی فضائل نہیں ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات وہی آدمی کر سکتا ہے, یا تو وہ جان بوجھ کے ایسا کر رہا ہے یا تو اس کو مطالعہ کی کمزوری ہے. یہ یہاں پر میں صرف مختصر جو ہے متفق علیہ حدیث ہے, بخاری میں اس کا رقم ہے 3915 اور مسلم میں اس کا رقم ہے 1934. تو حضرت مسروق کہتے ہیں, تابعی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضہ عنہ نعتیں پڑھ رہے تھے. حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وسلام اللہ علیہا, آپ حضرت حسان بن ثابت کی نعتیں سن رہی تھی اور خوش ہو رہی تھی. تو اس سے بڑھ کر میں سمجھتا ہوں کیا فضیلت ہوگی کہ سیدہ عائشہ ام المؤمنین نعت خواہ صحابی کی نعت سن رہی ہیں اور اس پر خوشی کا اظہار کر رہی ہیں. اور اسی طریقے سے جامع ترمذی کے اندر پورا ایک باب ہے, باب ما جاء فی انشاد الشعر, اور اسی حدیث مبارکہ کو جو میں بھی پڑھنے لگا ہوں امام احمد بن حنبل نے مسند کے اندر بھی نقل کیا ہے. حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضہ عنہ صحابی رسول ہیں, وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم علیہ السلام کی 100 سے زائد نشستوں میں شرکت کی. تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین دوران گفتگو آپ علیہ السلام کے پاس جب جمع ہوتے تھے تو حاضر خدمت ہوتے تھے, تو دوران گفتگو دور جاہلیت کی بھی باتیں کرتے تھے اور آپ علیہ السلام کی شان میں اشعار بھی پڑھتے تھے, دین متین کی شان میں بھی اشعار پڑھتے تھے, قرآن پاک کی شان میں اشعار پڑھتے تھے, اللہ پاک کی حمد میں اشعار پڑھتے تھے. تو یہ سارے اشعار پڑھتے تھے, نبی پاک علیہ السلام سن کر اس کو خوش ہوا کرتے تھے. حضرت سماک جو ہے یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت جابر بن سمرہ سے پوچھا کہ یہ بتائیں کہ کیا نبی پاک علیہ السلام کے سامنے جب اشعار پڑھے جاتے تھے تو آپ علیہ السلام خوش ہوتے تھے؟ یعنی اشعار سے مراد کہ نعت کے اشعار, حمد کے اشعار, قرآن پاک کی تعریف کے اشعار, اللہ کے دین کے اشعار,
یہ پڑھے جاتے تھے تو خوش ہوتے تھے. امام احمد نے بھی اس کو نقل کیا ہے, طبرانی نے نقل کیا, ابو یعلا نے نقل کیا, بیہقی نے بھی اس کو نقل کیا. تو حضرت سماک کہتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر بن سمرہ سے سنا کہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب صحابہ سے نعت کے اشعار اور حمد کے اشعار سنا کرتے تھے تو مسکراتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. تو میں یہ حدیث اس سے اگلی حدیث سنانے سے پہلے یہ کہنا چاہوں گا کہ اس سے بڑی فضیلت کیا ہوگی کہ نبی پاک علیہ السلام اپنے ثناء سے اپنے اشعار سن رہے ہیں اور سن کر خوش ہو رہے ہیں. صحیح. اس سے بڑی فضیلت کیا ہوگی؟ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور سلام اللہ علیہ سنن نبی داؤد شریف کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے. وہ کہتی ہے کہ حضرت حسان جب اشعار پڑھا کرتے تھے تو نبی پاک ان کی مدد کے لیے روح القدس کے ان کے ساتھ رہنے کی ان کو دعا دیا کرتے تھے. یہ سنن نبی داؤد شریف کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے. حدیث کا نمبر 5015 ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا امام احمد بن حنبل اس کو نقل کرتے ہیں. مسند کے اندر اس کا رقم ہے 26 اور ابن مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر اس کا رقم ہے 26,067. وہ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ اشعار پڑھا کرتی تھی اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اشعار نبی پاک کی نعت کے, اللہ کی حمد کے وہ اشعار سنا کرتے تھے اور سن کر حضرت ابو بکر صدیق خوش ہوا کرتے تھے. اب یہ دیکھیے کہ اس سے بڑی کیا فضیلت ہوگی. اور پھر یہاں پر میں آخری یہاں پر یہ بات عرض کر دوں, حضرت عبداللہ بن عباس حضرت حسان بن ثابت کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ حسان بن ثابت وہ شخصیت ہے جنہوں نے اپنی جان سے بھی رسول اللہ کے لیے جہاد کیا ہے اور اپنی زبان سے بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے جہاد کیا ہے. آخری بات یہاں پر میں نعت خوانی کی فضیلت کے حوالے سے یا نعت خواہ کے حوالے سے یہ عرض کر دوں کہ امام عسقلانی نے اس کو الاصابہ کے اندر نقل کیا ہے. اس کا رقم ہے 347 اور امام بیہقی نے اس کو سنن کبریٰ کے اندر نقل کیا. سنن کبریٰ میں اس کا رقم ہے 8967. حضرت عمر فاروق احرام کی حالت میں, حضرت ابو عبیدہ بن جراح بھی ہیں, حضرت عبد الرحمن بن عوف بھی ہیں, سب عشرہ مبشرہ میں سے سب. حضرت عمر فاروق حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو کہتے ہیں کہ تم نے جو اشعار لکھے ہیں دین کی شان میں, اللہ کی شان میں, کتاب مجید کی شان میں, رسول اللہ کی شان میں, وہ اشعار مجھے سناؤ. راوی کہتے ہیں کہ رات کو وہ اشعار سنانے لگے اور طلوع فجر ہو گئی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے وہ اشعار سنتے رہے. تو اس سے بڑھ کر نعت خوانی کی اور نعت خواہ کی کیا فضیلت ہوگی. میں سمجھتا ہوں وہ جو میں نے پہلے بات کہی کہ یا تو مطالعے کی کمی ہے یا تو کوئی انتہائی قسم کی ناکامی کا شکار ہے ایسی شخصیت جو نعت خوانوں کے بارے میں یہ باتیں کرتے ہیں. پر نعت خوانوں کو بھی میں یہ نصیحت کروں گا, پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ اپنا کردار ایسا بنائے کہ آپ پر کسی کو کوئی بھی گفتگو کرنے کا موقع نہ ملے. اللہ تعالیٰ